أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ساتھی، عزیز دوستو، پیارے پیارے بچوں، آپ جس جگہ میں ہیں یہ بڑی عظیم جگہ ہے، اور آج کل بچے اور علم دین حاصل کرنے والے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم تو بیکار ہو گئے مدرسے میں آ کر کے، حافظ بن کر کے، مولانا بن کر کے۔ دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ علوم جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ کون ہے؟ دین جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ کون؟ جی، اور دین مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دین وہاں مقبول نہیں۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں، آپ کی اسی شہر میں کثیر تعداد میں لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اللہ نے چن کر کے آپ کو یہاں بھیجا۔ ان میں سے اللہ نے چن کر کے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ جہاں پر موتیاں نکلتے ہیں سمندر میں، تو ہر ذرہ موتی نہیں ہوتا، ذرات میں موتیاں چنے جاتے ہیں۔ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم ایسا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پچھلی امت میں بھی اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ صحابہ نے یہی علوم حاصل کر کے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مجدہ سنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علماء اور جہلاء برابر نہیں ہو سکتے، جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم سب کا مالک کہہ رہا ہے۔ تو علوم ہمارے پاس بھی ہیں، علوم یہود و نصارہ کے پاس بھی ہیں، ان کو رہبان بھی کہا گیا اور بھی ان کے بارے میں کہا گیا، لیکن اور اللہ کے رسول امی تھے، لیکن پھر بھی قرآن ان کے پاس ہے اور علوم ان کے پاس بھی ہے، ان کو امی کہا جا رہا ہے، ان کو رہبان کہا جا رہا ہے، لیکن مقبول کون سا ہے؟ یہی ہے، مقبول یہی ہے۔ کیونکہ امی کیوں کہا گیا؟ اس لیے ان کے پاس آسمانی کتاب نہیں تو ان کے پاس آسمانی کتاب تھی۔ معلوم کیا ہوگا؟ آسمانی کتاب جو ہے وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ادیان، وہ کتابیں اللہ نے ان کو منسوخ کر دیا، اور قرآن کریم کو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ہے، قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ مدرسے میں آئے نہ آئے، آپ علم سیکھے یا نہ سیکھے، اللہ ایک جماعت ایسی پیدا کرے گا جو اس علم کو سیکھ کر کے لوگوں کو سکھائے گا۔ تو یہ جماعت بڑی اچھی جماعت، اللہ کے حبیب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو سیکھے اور سکھائے، بہترین جماعت ہے، وہ بہترین لوگ ہیں۔ تو ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں آ کر کے بیکار ہو گئے، کوئی اور تعلیم حاصل کریں گے۔ دیکھیے علوم دینیہ اور علوم دنیاویہ جو ہے، علوم دنیاویہ آپ حاصل کریں اور عصری علوم آپ حاصل کریں، اس سے کوئی روکتا نہیں۔ اللہ کے حبیب نے بعض صحابہ کو دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نیپالی جان رہے ہیں تو آپ ہندی میں کیسے ترجمہ کریں گے؟ آپ عربی میں کیسے ترجمہ کریں گے؟ آپ انگریزی میں کیسے ترجمہ کریں گے؟ آپ انگریزی جانیں گے تب نہ اس دین کو آپ انگریزی میں تبدیل کر کے، ٹرانسلیٹ کر کے، ترجمہ کر کے وہاں تک پہنچائیں گے۔ تو سیکھنا برا نہیں ہے، لیکن
خود انگریز ہو جانے کے لیے آپ جہاں بھی رہے دنیا کے اندر آپ مسلمان بن کر کے رہیے، آپ اپنے مذہب پر مکمل عمل کریے۔ دیکھیے دوسری جو دین ہے ان میں ایک جماعت ایسی ہوا کرتی ہے جو اپنے دین پر بالکل مضبوط ہوا کرتی ہے، وہ آپ کہیں بھی چلے جائیں۔ ہم راستے میں آ رہے تھے، ہمارے یہاں سے غیر مسلم گاڑی میں سب وہی تھے، ہم نے کہا کہ گاڑی روکی جائے، ہم نماز پڑھیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے کہ ہمارا ہی دین کمزور ہے تو ہم ہمارے شرم کے رہ جاتے، شرمندگی میں کہہ بھی نہیں پاتے، احساس کمتری کا شکار ہوتے کہہ بھی نہیں پاتے، یار یہ غیر مسلم لوگ ہیں کون کہے گا ان سے، چلتے آگے بڑھتے منزل پر نماز پڑھیں گے۔ لیکن ظہر کی نماز بھی ہم نے پڑھی، عصر کی بھی نماز ہم نے پڑھی، گاڑی رکوا کر کے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ٹرینوں میں جگہ نہیں ملی نماز پڑھنے کی، لیکن جب مصلی بچھایا گیا تو جگہ خالی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر روب ہوتا ہے۔ یہ دین آپ تھوڑا سا قدم بڑھاؤ گے تو اللہ تعالی راستہ کھول دے، لنہدینہم سبلنا، سبیل نہیں سبل جمع، یہ کہ راستہ نہیں، راستے ہم کھول دیں گے جب آپ اس پر قدم بڑھائیں گے۔ علم، یہ جو ہمارا علم ہے، آپ دیکھیے اسلاف نے کیسے علوم حاصل کیا، پتے کھا کر۔ اب ہم تو ہمارے اتنی آسانی کے ساتھ ہم کو علم مل جا رہا ہے، چھت لگی ہوئی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں، قالین بچھی ہوئی ہے، بہترین کھانے کو مل رہا ہے، گھر سے بھی پیسہ آ جاتا ہے، گھر سے پیسہ نہیں مدرسے والے خود اس کا انتظام کرتے ہیں، آئیے آپ پیسہ مت لے کے آئیے، گھر میں آپ مدرسے میں آپ کو کھانا دیا جائے گا۔ ہمارے اسلاف نے اپنے ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک، اپنے صوبے کو چھوڑ کر کے دوسرے صوبے ایک نیا پیسہ نہیں لے کے جاتے تھے۔ بعض لوگوں کے بارے میں ایک جوڑی کپڑے لے کر کے وہیں نکل گئے علم حاصل کرنے کی، سالوں سال کے بعد لوٹے تو پھر علوم کا سمندر لے کر کے لوٹے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ شیخ یونس صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اپنے وقت کے امیر المؤمنین کی حدیث، ابھی تقریباً 2 سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ لکھا ہے کہ بچوں، میرے پاس کپڑے دھلنے کے صابن نہیں ہوتے، کپڑے دھلنے کے صابن نہیں ہوتے تھے، بچے جو کپڑے دھلتے تھے ان کے کپڑوں سے صابن کا جو گاج نکلتا تھا، گاج جانتے ہیں، اسی گاج سے وہ اپنے کپڑے دھلتے تھے۔ پڑھنے گئے مظاہر علوم، پیسہ نہیں رہتا تھا، گھر نہیں جاتے، لیکن جب تعلیم مکمل ہو گئی اب تو مدرسہ رکھے گا نہیں، تعلیم مکمل ہوگی اب تو مدرسہ رکھے گا نہیں، اب تو گھر جانا ہی جانا، پیسہ نہیں تھا، گئے اپنے استاد کے یہاں رونے لگے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تعلیم بھی مکمل ہو گئی، مدرسہ کیسے رکھے گا؟ کہا کوئی بات نہیں، مدرسے میں ہی وہی تقرری ہو گئی، پڑھانے لگے، تقریباً 50 سال تک خدمت کیا وہاں، حدیث پڑھائی، اس کے بعد پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ عرب ممالک سے لوگ آتے تھے ان کے یہاں حدیث کی اجازت لینے کے لیے، وہ کہتے تھے کہ کتابیں خریدنے کے لیے میں 3 دن بھوکا رہتا تھا، کھاتا نہیں تھا، لیکن کچھ پیسے جمع کر کے کتابیں خریدی۔ یہ میں 100-200 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریباً 2 سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ ابھی ہمارے والد صاحب کے ایک شاگرد موجود ہے، مظاہر مفتی سہارنپور میں استاد ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ والد صاحب بتاتے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، استاد بتاتا تھا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، سمجھاتے آخر میں جب سبق پورا ہو جاتا تو کہتے مولانا صاحب سمجھ میں نہیں آیا، بیچ میں اگر کہتے تو کچھ سمجھ میں آتا، استاد پھر سمجھاتے، جب بات پوری سبق مکمل ہو جاتا تھا تب کہتے مولانا صاحب سمجھ میں نہیں آیا، استاد پھر سمجھاتا۔ سب بچے جا کے کھانا وغیرہ کھا لیتے، یہ بیچارہ اکیلے پڑا رہتا تھا۔ جو بچے کھا کر کے روٹیاں توڑ کے پھینک دیا کرتے تھے، طالب علم ہوتے ہیں نا، اور کنارے کی روٹی جو سخت ہو جاتی ہے اس کو نکال کر کے پھینک دے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو گے دنیا میں اللہ اس نعمت کو چھین لے گا، آخرت میں جو آپ کو سزا ملے گی وہ تو ملے گی۔ نعمت
ایک بار اگر آپ سوچ لیں کہ وہ غریب جن کے پیٹ میں وضو کی روٹیاں بھی نہیں جاتی اور ہم وضو کی روٹیوں کو توڑ کر کے پھینکتے ہیں تو یقیناً وہ روٹی ہمارے گلے سے اترے گی. اچھا ابھی کھانے کو نہ ملے ایک ہفتہ تو وہ سوکھی روٹی نہیں, اس میں سے بدبو بھی آئے گی, ہم کھا لیں گے. نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ بیچارے وہی ٹوٹی روٹیاں, سوکھی روٹیاں اٹھا کر کے جا کر کے کھاتے تھے مطبخ سے, کچھ نہیں سمجھ میں آتا. لیکن آج مظاہر سہارنپور کے مسند افتہ پر وہ بیٹھتے ہیں, پوری افتہ کی کتابیں انہیں سے منسلک. تو علم حاصل کرنے کی کوشش میں رہنا چاہیے. اطلب العلم من المہد الی اللہ. علم کب تک حاصل کرتا رہے, یہ تھوڑی نہ ہے کہ مولانا ہو گئے, حافظ صاحب ہو گئے, بہت بڑے علامہ الدہر ہو گئے. میرے والد صاحب کی عمر تقریباً 70 کے قریب ہے. آپ جب بھی ان کو دیکھیں گے کتابیں کھلی رہتی, جب بھی آپ چلے جاؤ کتابیں کھلی رہتی. اگر کھانا آنے میں 2-4 منٹ وقت ہے تو کتابیں ہی لے کے بیٹھ جاتے. مدرسے سے پڑھا کر کے گئے, 2-4 منٹ وقت ہے تو کتابیں, فرماتے ہیں یہ بھی ایک مرض ہے, یہ بھی ایک مرض ہے. تو علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے. جب شوق اور جذبہ ہوگا, دیکھیے 2 چیز ہونی چاہیے, یا تو خوف ہو یا تو شوق. ایک تو خوف ہو کہ نہیں پڑھوں گا تو استاد ماریں گے, اس سے اتنا علم نہیں آتا. شوق جب ہوگا, شوق میں باتیں سمجھ میں بھی آتی ہے, دماغ خالی ہوتا ہے, باتیں ذہن نشین بھی ہوتی ہیں, اور علم بھی خوب حاصل ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ اپنے کو کمتر مت سمجھیے گا. آپ جہاں بھی رہیے وہ آپ سربلند رہیں گے انشاءاللہ, کیونکہ آپ کی علم اللہ کے نزدیک مقبول ہے. جب اللہ کے نزدیک مقبول ہے تو ہمیں کسی چیز کی فکر اور ٹینشن نہیں ہے. آپ بتاؤ کسی انجینئر کو کوئی آگے بڑھاتا ہے نماز پڑھانے کی؟ نماز کون پڑھائے گا؟ آپ کے پاس پھٹے کپڑے ہوں لیکن آپ حافظ, تو آگے کون جائے؟ آگے کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی, پوری دنیا کا مالک آ جائے لیکن وہ مسلح پہ نہیں جا سکتا. مسلح پہ کون جائے؟ ہم پھٹے کپڑے والے. سمجھ گئے بھائی؟ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار مت سمجھنا. اور ایک بات میں اور کہوں گا, قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کتاب کے بعد حکمت کا تذکرہ آتا ہے, کتاب کے بعد حکمت کا اور تزکیے کا تذکرہ آتا ہے. قرآن کا لفظ افلح من تزکا. جس طریقے سے آپ یہ علوم حاصل کر رہے ہیں, اسی طریقے سے اس علوم کی قلعی کی جاتی ہے. آپ نے گھر بنوا لیا, بلڈنگ بنوا لیا, مدرسہ بنوا لیا, کوئی عمارت بنوا لی, اس میں قلعی کرتے ہیں کہ رنگ چڑھاتے ہیں کہ نہیں چڑھاتے, تو وہ عمارت خوبصورت خوشنما لگے. ایسے ہی اس علم کو جیسے آپ حاصل کر رہے ہیں, اسی طریقے سے علم تصوف اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے. ہمارے حضرات چشتیہ میں 17 سال کی عمر میں, 18 سال کی عمر میں, 19 سال کی عمر میں لوگوں کو اجازت ملی. کیوں؟ جب قدم رکھ دیا کہ علم تصوف حاصل کرنا ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, لگ گئے تو لگ گئے. آپ جائیں سعودیہ کمانے کے لیے, قطر کمانے کے لیے آپ جائیں, 1000 روپے کما کر جائیں, یہاں خرچ کرتے, پھر جائیں کمانے کے لیے 1000 روپے کما کے یہاں خرچ کرتے, پھر جائیں 1000 کمائیں آگے خرچ, کچھ بنا پائیں گے؟ کچھ نہیں بنا. ایک مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ 2 بھائی ہوں اور ایک بھائی سمندر سے مچھلیاں مار کر کے اس کو شکار کر کے نکالتا ہو, اور دوسرا بھائی اس کو دریا میں دوسری طرف سے چھوڑتا جاتا ہے اور چھوڑتا جاتا ہے, تو کچھ حاصل ہوگا؟ جیسے صبح آپ خالی ہاتھ گئے تھے, شام میں خالی ہاتھ گھر واپس لوٹو گے. ایسے ہی اپنی زندگی کو ایسی بناؤ کہ جو اعمال صالحہ آپ کرتے ہو اور ہم کرتے ہیں, نیکیاں ہم کرتے ہیں, اس نیکیوں کو برقرار رکھنا. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف سے نیکیاں کریں, دوسری طرف سے گناہ کر کے اس نیکیوں کو نکال دیں. اب مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے کہ بھائی
گاڑی چل رہی ہو، آپ لوگ یہاں اے سی چلتی ہے کہ نہیں؟ موسم یہاں ٹھنڈا رہتا ہے موسم، یہاں نہیں چلتا. جیسے کشمیر میں اے سی، وہاں ایسی جگہ پہ ہیٹر چلتا ہے. مسجد میں اے سی لگی رہتی ہے لیکن وہ ٹھنڈی ہوائیں کبھی نہیں ملیں گی آپ کو. ٹھنڈی ہوا باہر آپ کو ملے گی، وہاں گرم ہوا ہی ملتی. تو آپ ہیٹر کو ہی لے لیجیے، ہیٹر سے تشبیہ دے دیجیے کہ جس کمرے میں خوب سردی ہو اس میں ہیٹر چلا دیجیے آپ، تو موسم گرم ہو جائے گا، اندر کا ماحول اندر کا گرم ہو جائے گا. بند رکھیں گے تب، ایک طرف سے آپ ہیٹر چلائیں اور کھڑکیاں کھلی ہو تو گرم اور ٹھنڈا گرم اور ٹھنڈا ہوتا رہے گا. ایسے ہی ہم نیکیاں بھی کریں گناہ بھی کریں، نیکیاں بھی کریں گناہ بھی کریں، تو وہ نیکیاں کیا ہے دھیرے دھیرے سرد پڑتی جاتی ہیں، سرد پڑتی جاتی ہیں، قلب پر دھبا لگتا جاتا ہے، دھبا لگتا جاتا ہے، قلب سیاہ ہوتا جاتا ہے. تو اس کو رگڑتے رہیے، رگڑتے رہیے، قلب کو رگڑتے رہیے، وہ چمکدار ہو جائے گا، آئینہ کی مثل ہو جائے گا. آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ وہ کیا ہے؟ اتقی فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. فراست مومن کیا ہے؟ یہ جب قلب منور ہو جاتا ہے، قلب چمکنے لگتا ہے، تو اس میں عکس سے آتا ہے. آپ کیا کر کے آئے؟ آپ کیا کر کے آئے؟ نماز پڑھ کے آئے کہ نہیں آئے؟ آپ گالی دے کے آئے کہ نہیں آئے؟ وہ عکس آتا ہے. ہم شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، ہمارے ساتھ ایک وہ شخص بھی پہنچا جس کے چہرے پر داڑیاں نہیں تھیں، تو ہمارے پیچھے وہ بھی چلا گیا اندر. ہم مسافہ کر کر کے ایسی بیٹھ گئے تھے ترتیب سے، تو وہ شخص بھی آخر میں مسافہ کیا، حضرت دعا کر دیجیے، اللہ اکبر. پھر پوچھے، وہ ڈانٹنا شروع کیا، کم وقت تیرے چہرے پر ٹیلی ویژن کے اثرات نظر آ رہے، تو دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. ٹیلی ویژن سمجھتے ہیں نا، سنیما، ارے وہی گندی تصویریں، گندی فلمیں دیکھنا، اوقات کو ضائع کرنا. چادروں میں اوڑھ اوڑھ کر جو لوگ گناہ کرتے ہیں، رضائیوں میں اوڑھ اوڑھ کر جو گندی تصویریں دیکھتے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ روزے سے رہتے تھے، اور جب دریا میں، پوکھرے میں، تالاب میں نہانے کے لیے جاتے تھے تو اندر ہی اندر پانی پیا کرتے. وہ کہتے تھے ایسا پانی پیتا ہوں خدا نہیں دیکھتا، ایسا پانی پیتا ہوں خدا نہیں دیکھتا. تو ایک دن ٹینگنا مچھلی، جانتے ہیں کانٹا ہوتا ہے اس میں، مچھلی ہوتی ہے اس میں کانٹا ہوتا ہے، جا کے حلق میں پھنس گیا، پانی پی رہے تھے. تو خدا کا کیا، وہ گیا زمانہ، آیا یہ زمانہ، آپ لوگ بھی جان گے، اب پوری دنیا جانتی رہے گی کہ اللہ سے چھپو گے تو پوری دنیا جانے گی. سمجھ گئے؟ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو وہ جنت کے پتھروں سے اپنا جسم چھپانے لگے. اللہ نے فرمایا آدم تم مجھ سے چھپتے ہو؟ آدم نے فرمایا اللہ میں آپ سے چھپ نہیں رہا، مجھے شرمندگی ہو رہی، مجھے شرمندگی ہو رہی. تو اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا. چادروں میں چھپ کر کے، رضائیوں میں چھپ کر کے جو گناہ کرتے ہو، دنیا سے تو چھپ سکتے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اسی ولی اللہ کی مجلس میں جاؤ گے تو چہرے بتا دیں گے کہ آپ نے رات میں کتنے گناہ کیے. سمجھ گئے بھائی؟ ارے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے کون آیا؟ فراست جو ہوتی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے. آپ کے چہرے پر اگر دھبا لگاؤ تو پتہ نہیں چلے گا؟ پتہ چل جائے گا. فراست ہونی چاہیے، فراست سے آدمی پہچان جاتا ہے. آپ کے چہرے پر کچھ بھی نہ لگاؤ لیکن آپ کے دل میں غم ہو، آپ کا چہرہ بتائے گا کہ نہیں؟ آپ کے دل میں خوشی ہو، آپ کا چہرہ بتائے گا کہ نہیں؟ وہ گناہ جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے، تو دل کا گناہ جو ہوتا ہے وہ چہرے پر نظر آتا ہے. سمجھ لیں؟ اس لیے گناہوں سے زندگی کو محفوظ رکھا جائے، گناہوں سے زندگی کو محفوظ رکھا جائے. جب گناہوں سے زندگی کو محفوظ رکھیں گے تو دونوں علوم حاصل ہوں گے. سمجھ گئے بھائی؟ امام شافعی نے اپنے استاد سے شکایت کیا کہ یار باتیں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، علم جو آتا ہے جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. شکایت کی اپنے استاد سے باتیں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں. تو کیا کہا استاد نے، کیا نصیحت دی؟ گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی عاصی کسی گنہگار کو حاصل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح علم نصیب فرمائے. علم دیکھیے، علم جو ہوتا ہے نا، اللہ کے حبیب نے کہا رب زدنی علما. نبی کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے.
نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے لیکن رب بھی علم کو بڑھانے کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور یہ بھی دعا فرمائی اللہ کے رسول نے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. آپ کو پتا ہے کہ نماز 5 وقت فرض ہے لیکن آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ علم آپ کا زار ہے, آپ کو نفع نہیں پہنچانے والا, علم نافع نہیں ہے آپ کو. سمجھئے, علم نافع جب ہوگا تب زندگی سنورے گی. اور علم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ قینچیوں سے قطرے جا رہے ہیں. جبریل امین یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون لوگ؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے, خود عمل نہیں کرتے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. کتاب پڑھتے ہو, سمجھتے ہو, مسائل بھی معلوم ہے, لوگوں کو نصیحت بھی کرتے ہو, لیکن نصیحت جس چیز کی کرتے ہو اس پر تم خود عمل نہیں کرتے. سمجھ گئے بھائی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں کچھ لوگوں کو پھینک دیا جائے, ان کی آنتیں نکل کر کے باہر ہو جائیں گی, وہ اپنی آنتوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے, اپنی آنتوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو علم تو حاصل کرتے تھے اور لوگوں کو علم کی باتیں بھی بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ایسی علم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو ہمیں خود فائدہ دے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ.